الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ولکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 32 تک ہم نے آخری درس کے اندر پڑھا تھا۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 35 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو شیطان کے یہ فتنے میں وہ مبتلا نہ ہو جائیں، شیطان کے فتنے سے بچانے کے لیے ان کو یعنی اس بات کی طرف توجہ دلائی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں۔ وہ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے بے حیائی کے کاموں کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا اور اسے دین سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ رب العزت نے جو بے حیائیاں کھلی ہیں ان کو بھی اور جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی، ہر طرح کی بے حیائیوں کو حرام قرار دے دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیت ہم پوری نہیں پڑھ سکے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان۔ اور یہ کہ تم گناہ کرو، بغاوت کرو ناحق، اور اللہ کا ایسا شریک مقرر کرو کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دیکھیں گناہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جنت پوری کی پوری حلال بنائی ہے، اس میں کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے۔ ہم جنت میں سے جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، جو چاہیں کریں، ہمارے لیے جنت کے اندر ہر عمل حلال ہے، کوئی عمل حرام نہیں۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، الٹا لیٹ کر سونا حرام ہے۔ الٹا لیٹ کر سونا، سوائے یہ کہ آپ کو کوئی عذر، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، الٹا لیٹ کر سونا یہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بغیر کسی مثال کے صرف مطلقاً اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ جنت میں ہر کام حلال ہے، تو ہمارے یہاں ہر کام سے آدمی کی مراد جو نا زنا کرنے کی طرف جاتی ہے، شراب پینے کی طرف جاتی ہے، کہ ہر کام سے مراد یہ کہ جنت میں جو دنیا کے اندر جو کام حرام کیے گئے تھے نا، شاید ہم وہ سارے کام کر رہے ہوں۔ یہ ایک فطری زوال کی وجہ ہے۔ صحابہ اس طرح نہیں سوچا کرتے تھے، صحابہ اس طرح سوچا کرتے تھے ہم دنیا کے اندر کفر کی طرف سے ہونے والے بائیکاٹ کے نتیجے میں
ہم دنیا میں دودھ سے محروم ہیں, شہد سے محروم ہیں, مہنگے ہمارے لیے, ہم خرید نہیں سکتے. جنت میں یہ پئیں گے. دنیا کے اندر ہم پھل فروٹ سے محروم ہیں, ہماری طرف آنے نہیں دیے جاتے. بھائی مشرکین نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, وہ تجارتی سلسلوں کو آنے ہی نہیں دیتے تھے مدینے کے اندر. وہ پھل فروٹ سے, ان چیزوں سے, یہ نعمتیں جو اللہ کی ہیں ان سے محروم تھے. ان کے دینوں میں آتا تھا ہم جنت کے اندر جائیں گے, ہم یہ سب کھائیں گے. جنت کے اندر غیر معمولی قسم کی نعمت ہیں. جنت میں غیر معمولی قسم کی نعمتیں ہیں جو بظاہر دیکھنے کے اندر اور بتانے کے لیے, مثال دینے کے اندر دنیاوی چیزوں سے مماثلت رکھتی ہیں بظاہر, لیکن حقیقت میں ان کے رنگ, حقیقت میں ان کے ذائقے اور حقیقت میں ان سے ملنے والے فوائد دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں. صحابہ اکرام یہ سوچا کرتے تھے کہ جب ہم جنت کے اندر جائیں گے تو یہ چیزیں ہم کھائیں گے پئیں گے جو جنت کی نعمت ہیں. اب دیکھیں جنتیوں کے لباس کے بارے میں آتا ہے, وہ ریشم پہنیں گے, وہ سونے کے لباس پہنیں گے. آپ دیکھیں, سمجھے ذرا اس بات. اب دنیا کے اندر آدمی اس سے مماثلت رکھنے والی کہ جو کہ حرام نہیں ہے کپڑے, ان کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا, صحابہ بھی نہیں رکھتے. تو وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ جب ہم جنت کے اندر جائیں گے تو ان نعمتوں کو اختیار کریں گے, وہاں پہ ہم ایسے کپڑے پہنا کریں گے. یہاں تو ہم پہن نہیں سکتے ہیں, دنیا کے اندر حلال کماتے ہیں, حلال کمائی کے اندر اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کریں. بات سمجھ رہے ہیں یعنی گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر نا اس فکر میں لگ جائے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ رب العزت نے منع کیا ہے نا, وہ بھی تو دنیاوی چیزیں, نعمتیں, وہ بھی تو سب یہی ہے. کیا بات ہے اس میں سے؟ ایک چیز مجھے آسانی سے مل رہی ہے, ایک چیز میں یعنی اختیار کر سکتا ہوں, ایک عمل میں کر سکتا ہوں, اور وہ اس دنیاوی کاموں میں سے ہے. تو اگر میں اس کو کر لیتا ہوں تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. دیکھیں سمجھے ذرا اس بات. زنا کرنے والا, رشوت لینے والا, بھائی نہیں سمجھے بات کو, زنا کرنے والا, رشوت لینے والا, شراب پینے والا, اگر غور سے انہیں دیکھا جائے, جب وہ اپنے عمل کے اندر ڈھٹائی پر آ چکے ہوتے ہیں تو وہ کیا مثالیں دے رہے ہوتے, کیا باتیں کر رہے ہوتے. تو بھائی چھوڑو یار, ان چیزوں میں کوئی دین تھوڑی رکھا ہے. نہیں سمجھ رہے کچھ بات. ہم نے پچھلے درس کے اندر مختلف اقسام کے زناؤں کے بارے میں پڑھا تھا, صحیح. اور ان میں سے بعض زنا کی وہ اقسام ہیں کہ جنہیں لوگ زنا سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ ان کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں, وہ ان کے لیے وہ ان کے لیے کہیں گے نہیں ان میں کیا حرج. اب جیسے مثال, چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں نا بھائی, مہندی مائیوں جو کہ ہم نے پڑھا ناجائز ہے, مہندی مائیوں کی رسم ہے, بہن بیٹیاں اس میں ڈانس کر رہی ہیں, کیمرہ مین ان کا ڈانس دیکھ رہا ہے, یا موبائل پر اس کی وہ ویڈیو بنانے والا اس کے اس مجرے کو, اس کے اس حلال مجرے کو پوری دنیا میں پھیلائے گا. وہ ہمیں زنا لگ رہا ہے. آج سے ایک صدی پہلے جو ناچنے والیوں کو طوائف کہا جاتا تھا, آج انہیں ماڈل کہا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ہم نے گناہ کو جواز فراہم کر دیا ہے, ہم نے گناہ کو جائز کرنے کی کوشش کر لی. جھوٹ بولنے کو ہم کامیڈی کہتے ہیں, جھوٹ بولنے کو, نقل اتارنے کو, مسلمان کی نقل اتارنے کو, مسلمان کی عزت کو تار تار کر دینے کو ہم کامیڈی کہتے ہیں. یہ تو مذاق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو مذاق ہے. یہ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں یہ مذاق نہیں ہے. اسے شریعت کے اندر کہا گیا ہے جھوٹ بولنا, اسے شریعت کے اندر کہا گیا ہے کسی مسلمان کو یعنی برے القابات سے پکارنا, کسی مسلمان کی چڑ بنانا, بے عزتی کرنا, اور اسی طرح فحش گوئی. ہم تو ہنسانے کے لیے بات کر رہے ہیں, نہیں آپ فحش گوئی کر رہے ہیں, آپ بیہودہ گوئی کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے گناہوں کو جواز تراش کے دے دیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں
سود کو حرام قرار دیا نہیں, ہم تو سرمایہ کاری کر رہے ہیں نا, یہ تو سرمایہ کاری ہے بھائی. بینک کے اندر ہم نے پیسہ سود یعنی جمع کرایا سود حاصل کرنے کے لیے, یا ہم کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں سودی. اب جب روکا جا رہا ہے تو کہہ یہ رہے نہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں, یہ تو ہم کاروبار کر رہے ہیں, اس کے اندر غلط کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کو جواز فراہم کرنا ہے. اللہ رب العزت نے جو کہا نا کہ ہم نے ہر قسم کی کھلی اور پوشیدہ بے حیائیوں کو حرام کر دیا, اور فرمایا بل اسم, اور گناہوں کو. اب ایک سوچو بات کو, اللہ لفظ اسم یعنی گناہ کہہ بھی رہا ہے اور پھر جو ہے توجہ دلا رہا ہے کہ حرام ہے. ارے گناہ 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 مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شریعت میں, کسی بھی مذہب میں, دنیا کا کوئی مذہب کیوں نہ ہو, ہندو, عیسائی, یہودی, دنیا کا کوئی مذہب کیوں نہ ہو, کسی بھی مذہب کے اندر, کسی تہذیب یا تمدن کے اندر گناہ کو حلال کسی نے کہا ہے. گناہ لفظ بھی کہے اور کہے حلال ہے, ایسے کبھی کسی نے کہا ہے؟ لیکن کیا اللہ توجہ دلا رہا ہے؟ گناہ ہے, مان رہے ہو تم گناہ ہے, پھر اس کے بعد تم وہ کر رہے ہو, اس کے لیے جواز تراش رہے ہو. اللہ نے منع کیا ہے, کیوں جواز تراش رہے ہو؟ جس کام سے اللہ نے روک دیا, ختم کر دیا, یہ نہیں کرنے, یہ غلط ہے, وہ تم کیوں کر رہے ہو؟ چاہے اس کے لیے دنیا ایک طرف ہو جائے, دنیا کر رہی ہو, تم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم اللہ پہ ایمان لائے ہو, تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. فرمایا کہ اللہ نے گناہوں کو حرام قرار دیا ہے. اب جس چیز کو تم گناہ جانتے ہو کہ ہاں یہ گناہ ہے, اس سے کلی طور پر اجتناب کرو, یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. والبغی بغیر الحق, اور ناحق سرکشی کرنا. ناحق سرکشی کرنا. سرکشی کیا ہے؟ بغاوت کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ سے بغاوت کیا چیز ہے. ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ عَلَى الظَّالِمِينَ, اس درخت کو مت کھا لینا, یہ اس کا پھل مت کھا لینا, تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. سمجھے؟ ابلیس نے ان کی بیوی کو وسوسہ دیا, بیوی کے ذریعے انہیں وسوسہ پہنچا, دونوں شوہر اور بیوی نے وہ پھل کھا لیا. اب اللہ رب العزت نے یعنی کہ اس منع کردہ کام کے نقصان جو انہیں پہنچا, ہم نے پڑھا تھا, ان سے ان کا لباس چھن گیا. اب وہ دونوں جنت کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا. اب اللہ رب العزت نے ان سے کہا کیا میں نے تجھے پہلے سے منع نہیں کر دیا تھا کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا؟ سنیں ذرا بات کو. اب یہاں سے بات روک کے اب دوبارہ پیچھے چلیں. اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے تمام فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو. سب نے کہ فسجدوا, سب نے کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابلیس نے نہیں کیا. اب اللہ کہتا ہے ما منعک ان تسجد اذ امرتک, جبکہ ہم نے تجھے حکم دیا تو نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھو ادھر دیکھنا, ادھر آدم علیہ السلام کو کہا کیا ہم نے تجھے اس درخت سے منع نہ کر دیا تھا, اور یہاں ابلیس سے کہا کیا تجھے کس بات نے روکا کہ جبکہ ہم نے کہا آدم کو سجدے کے لیے کہ تو سجدہ نہ کرے. ادھر بھی کہا اللہ نے, ادھر بھی کہا. غور سے سنو بات کو. آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی, ہم پہ رحم نہ کیا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو ذرا بات, گناہ کو گناہ سمجھنا, غلطی کو غلطی سمجھنا. آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا, آپ سمجھیں میری بات, وہ واقعے میں پوری وضاحت پڑھ چکے ہیں اس کی. میں صرف ایک نقطہ اس بات سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ میں وہ پورا واقعہ آدم علیہ السلام کا سنایا اللہ رب العزت نے. ہم یہاں پہنچ چکے ہیں, یہاں حرام کردہ امور کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلا رہا ہے. بطور مثال ہم وہ پہلے سے پڑھ کے آ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سرزد ہو گئی, گھٹائی اختیار نہیں کی, اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, تو نے نہیں ہمیں گناہ کرنا سکھایا, تو نے تو ہمیں گناہوں سے منع کیا, تو نے تو ہمیں اپنا نقصان سمجھایا. فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے وسوسہ دیا, وسوسہ شیطان نے دیا, ہم نے قبول کر لیا.
ہم نے قبول کر لیا, اپنے لیے خطا کو خطا نہ جانا, بھول گئے, ذہن سے نکل گیا, منع کیا ہے, ہر صورت میں کرنا ہی نہیں ہے, چلو یہ یاد ہے, لیکن بھول گئے کہ نتیجہ جہنم ہے. جہنم کے ہولناکیوں کو بھول گئے, قبر کے عذابوں کو بھول گئے. اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ حشر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں. اے ہمارے رب, بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی, ہم پہ رحم نہ کیا, ہم نقصان اٹھانے والے میں سے رہیں گے. ادھر ابلیس کو دیکھو, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دیکھو سمجھنا بات کو, سجدہ نہیں کر رہا, ہم نے حکم دیا ہے, یہ بات آ گئی, بات ختم. اگر میں نے ان دونوں جگہوں پر یہ ایک نقطہ سمجھایا تھا, اگر جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا ہے اس جملے پہ غور کیا جائے, اور جو اللہ نے ابلیس کو کہا اس جملے پہ غور کیا جائے نا, بہت فرق ہے, بہت فرق. کہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا وجہ, اور یہ بھی نہیں بتایا اللہ رب العزت نے کہ یہ اور تیرے درمیان کا فرق ہے, سیدھا کہا اذ امرتک, ہم نے حکم دیا. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا کیا ہم نے تجھے پہلے سے نہیں سمجھا دیا تھا. اس جگہ حکم ناصحانہ ہے, اور اس جگہ تو سیدھا سیدھا تاکید ہے, ہم نے حکم نہیں دیا. یہ ہم سمجھے دو الگ نفسیات ہیں, ایک نفسیات متقی کی ہوتی ہے اور ایک نفسیات مبغض کی ہوتی ہے, باغی کی ہوتی ہے. باغی کو نقطہ یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ اللہ نے فلاں کام سے کیوں منع کیا ہے, یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہیے. باغی کو یہ نہیں سمجھایا جاتا, باغی کو سب سے پہلے سمجھایا جاتا ہے تابعداری سیکھ. کس نے حکم دیا؟ ساری کائنات کے بادشاہ نے. تابعداری سیکھ تو پہلے. آج تجھے اس چیز کا بتائیں گے کہ کیوں منع ہے, کل تو فلاں کرنا شروع ہو جائے گا, پھر وہ تجھے سمجھائیں گے. ارے پہلا نقطہ سمجھ کہ فلاں کام کرنا ہے, فلاں نہیں کرنا ہے. پوری کائنات کے بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے, بادشاہوں کے بادشاہ نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پہلے یہ سمجھ, یہ قانون سمجھ, یہ نقطہ سمجھ, یہ اصول سمجھ. اللہ نے سرکشی سے منع کیا, حرام کیا تمہارے لیے سرکشی. اب سرکشی اور تابعداری کا فرق کیا ہے؟ سرکشی اور تابعداری کا فرق کی ہم نے دو مثالیں سمجھنی ہیں, دو مثالیں, بلکہ چھوڑے ایک ہی مثال سمجھ لے بہت. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, سننا توجہ سے بات. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم ایسی تھی جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کیا کرتی تھی, اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نہ کرنے والے کو قتل کر دیا کرتی. اب بھائی سنو, وہ اپنے بت کے آگے نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے, اور جو ایسا نہ کرے تو مار دیا کرتے تھے. اور سنو, وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا اس بستی سے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تیرے پاس چڑھاوے کے لیے, منت کے لیے, نیاز کے لیے کچھ ہے؟ ہاں چل حاضری دے. کھڑا کر دیا اس کو آگے. اس نے کہا میں نہیں کروں تو ہم تجھے قتل کر دیں گے. اس نے اپنی جان بچائی, منت چڑھائی, نیاز چڑھائی, انہوں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا, وہاں سے چلا گیا. سنو, اب وہاں سے دوسرے شخص کا گزر ہوا, انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا, کہا نیاز پیش کرو ہمارے بزرگ کے آگے, وہی بدھ کے آگے. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. کیا کہا؟ میں نہیں کروں گا. میں اللہ کے سوا کسی کے آگے جو ہے اپنی عبادتیں پیش نہیں کرتا. میں اللہ کے سوا کسی کے آگے بھی اپنی عبادتیں پیش کرتا نہیں. انہوں نے کہا ہم تجھے جان سے مار دیں گے. کہا مار دو, اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کروں گا. وہ سوچ رہے ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ہو نہیں, اس وجہ سے ایسا کرا. انہوں نے ایک مکھی ماری, کہ یہ چلا دے, یہ چلا دے, ہم تیری جان بخش دیں گے. ایک مکھی. اس نے کہا نہیں. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. سمجھے ذرا اس بات. اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ شخص جس نے منت پیش کی, دروازے پہ نہ بیٹھے, کھلے گا تو آپ کو لگے گا. وہ جس نے یعنی نیاز پیش کی ایک مکھی کی, وہ جہنم میں گیا, اور جس نے نہیں کی وہ جنت کے اندر گیا.
ایک مکھی کی وجہ سے. اب نقطہ سمجھیں ذرا اس بات کو, وہ جس نے نظر و نیاز پیش کی اس کو یہی لگا نا مکھی میں کیا ہے, مکھی ہی تو ہے. اور دوسرے نے جس نے پیش نہیں کی کہ میں اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی عبادت پہ نہیں پیش کروں گا, اس کو کیا لگا مکھی ہی تو ہے, مکھی ہی تو ہے کہ میں نہیں کر سکتا. اللہ نے نہیں کہا ہے. تابع داری میں اور بغاوت میں یہ فرق ہے. اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو لازمی کرے گا, اور اللہ نے جس چیز سے روک دیا ہے اس سے لازمی رکے گا, اس میں جواز نہیں تراشے گا. نہیں یوں ہو تو, یہ یوں ہو تو اللہ اتارتا, اور نہیں اگر ایسے ہو تو, اگر ایسے ہو تو یہ اللہ اتارتا. اگر اللہ نے نہیں اتارا تو مطلب یہ یوں اور ایسے کسی طرح بھی نہیں ہوگا, یہ یوں اور ایسے کسی طرح بھی نہیں ہوگا, اسے سمجھو. اور فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور اللہ نے حرام کیا قرار دیا ہے کہ تم اللہ کا شریک نہیں مقرر کرو, کہ یعنی کہ تم اللہ کا شریک مقرر کرو کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری. ابھی سنو میری ذرا بات سننا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ہم نے مریم کو تمام جہاں کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی, ہم نے مریم کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. اور اللہ نے وہ کچھ فضائل کا ذکر باقاعدہ قرآن میں کیا بھی ہے, اور وہ فضائل ان میں سے دو تو ہیں ہی کرامات, سیدھی سیدھی تو کرامت ہیں. میں مثال کے طور پر آپ کے پاس بغیر سیزن کا یعنی پھل بھی آتا تھا, آپ کے حجرے میں وہ سیزن نہیں ہے, وہ فروٹ رکھے ہوں گے, نہیں سمجھے. زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ان لکی ھذا یا مریم, اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے, دنیا میں کسی کو یہ کھانے کے نہیں ہے, تیرے حجرے میں یہ رکھے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں ھذا من عند اللہ. مریم کیا کہہ رہی, یہ اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے. یہ ہم بھی لکھواتے ہیں نا اپنی دکانوں اور گھروں پہ. اور عقیدہ کیا ہوتا ہے, نظر 11ویں کرنی پڑے گی, اس کے بعد ہی مسئلے کا حل ہوگا. لکھوایا ہوا کیا تو نے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب روزی دیتا. ابے بھائی روزی رزق کے اندر یہ کوئی چکر نہیں ہے تجھے ملے گی مجھے نہیں ملے گی, تجھے زیادہ ملے گی مجھے کم ملے گی. روزی رزق میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پہ کوئی حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. وہ درخت کی چوکھٹ کے اندر بند دیمک کو روزی مل رہی ہے, کہاں جا رہی ہے روزی لینے. وہ بیلوں میں سردیوں سے چھپی, سردیوں سے بچنے والی چیٹی کو رزق مل چکا ہے, کہاں سے ملا, مجھے آپ کو کہاں سے ملے گا. یہ روزی رزق میں ان چیزوں کی بحث نہیں ہوتی, لیکن کس میں ہوتی ہے کس میں نہیں ہوتی ہے یہ پتہ سیکھنے سے لگتا ہے, اور سیکھنا ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا. سیکھیں گے نہیں, دین کو پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ہمارا کام ہی نہیں, ہمارا کام بے وقوف بننا ہے, ہمارا کام گناہگار بننا ہے, ہمارا کام جو ہے وہ اللہ کا باغی بننا ہے. ہمارا تو کام یہ ہے, ہمارا کام قبر میں اور جہنم میں جلنا ہے. ہم پیدا اس لیے کیے گئے نعوذ باللہ, ہمارا تو یہ کام ہے. دنیا میں ایڑیاں رگڑیں گے یعنی اپنوں کے لیے, اور آخرت میں جہنم میں جلیں گے. ہمارا تو یہ کام ہے. وہ دنیا میں یہی کہا نا یار, وہ کام کاروبار سے وقت کہاں ملتا ہے سیکھنے پڑھنے کا, ایسے یہ نا مصروف بہت ہیں ہم. تو دنیا میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اپنوں کے لیے, اور آخرت میں جلیں گے اپنوں کے لیے. نہیں سمجھے کچھ بات. لیکن فرق صرف اتنا ہے, اس جلنے کو نہ تم برداشت کر پاؤ گے نہ تمہارے اپنے. اپنا اللہ کی قسم وہ ہے جو خیر خواہ ہو, یہ کھول دے دروازہ. اپنا وہ ہے جو خیر خواہی کرے, اور یقین کریں سب سے بڑا خیر خواہ آپ کا وہ ہے جو آپ کو اللہ کے دین کی طرف توجہ دلاتا ہے, اللہ کی رضامندی کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس سے بڑا کوئی خیر خواہ آپ کا ہو سکتا؟ نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ اور کوئی, نہ بیوی نہ بچے نہ دوست ہے باپ. بھائی دیکھو مسند ابی اعلیٰ کے اندر حسن سند سے روایت موجود ہے نا کہ
بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے, جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے. مطلب بظاہر تو حدیث کا وہ معنی نہیں بنتا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن دوسری حدیث اس معنی کا واضح کر دیتی ہے. ابو داؤد کتاب الادب کے اندر روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر میں جسے اپنا دوست, اپنا ہمدرد, اپنا حمایتی, اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہوں, وہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی رضا, اللہ کا ڈر, تقوی, پرہیزگاری یہ ملے سیکھنے کو, سرکشی نہیں, بغاوت نہیں. اور دیکھو فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء, انہوں نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا ولی بنایا, اپنا دوست بنایا, اور سمجھتے کیا رہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور سمجھتے یہ رہے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں. تم آدھے سے زیادہ شیطانی کام کر رہے ہو, تم کیسے ہدایت پر ہوگے؟ نہیں سمجھے؟ تم نے گناہ کو اپنے لیے جواز تراش کے اپنے لیے حلال کر لیا, تم ہدایت پہ کیسے ہو سکتے؟ سمجھے ذرا. اور اس سے خطرناک بات کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, تم اللہ کا شریک مقرر کرو. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کوئی بت تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کوئی بت تھی, بت انسان تھی نا. کس ستارے کا نام مریم ہے؟ کسی جانور کا نام مریم ہے؟ نعوذ باللہ. فرشتوں میں سے کسی کا نام تھا کیا؟ بھئی انسان کا نام ہے نا مریم. اچھا جی بتائیے ذرا بات کو, ایسا ہوا کہ ایک دن صبح سب اٹھے اور مریم کو خدا کی بیوی سمجھنا شروع ہو گئے, ایسا ہوا؟ ابلیس آیا سب کے پاس. سب کون ہیں؟ سب ویسے تو اللہ کے ماننے والے ہیں, مطلب شرکت کے قائل ہیں, وہ شرکت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. اور ان کے پاس ایک دن ابلیس آیا اور آ کے ان سب کو کہنے لگا تمہیں پتہ ہے مریم اللہ کی بیوی ہے, اور سب نے اسی وقت تسلیم کر لیا. ایسا ہوا ہوگا؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ ہوا یہ ہے مریم علیہ السلام کی برگزیدگی دیکھ کر, مریم علیہ السلام کو یہ کرامتیں اور فضیلتیں دیکھ کر لوگوں نے مریم علیہ السلام کو بطور سفارشی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کیا. اے اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے ہم تو مریم کے ماننے والے ہیں, اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, مریم کے صدقے میں قبول کر لے. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور چلتے چلتے بات کہاں پہنچی کہ جب آخر میں توجہ دلانے والے نے, مواحد نے یہ کہا کہ تم گناہگار ہوتے ہوئے, تم سیاکار ہوتے ہوئے, تم عبادتوں کو ترک کرتے ہوئے, تم دین کو ترک کرتے ہوئے, تم دنیا کی حرام کاریاں کرتے ہوئے بطور سفارشی ایک برگزیدہ عورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ گمان رکھ رہے ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت تمہارے حاجتیں عطا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ جو عورت ہے یہ اللہ پر کیا یعنی کہ اختیار رکھتی ہے کہ جو تمہیں یہ چیزیں دلوا دے گی. کیا اختیار رکھتی ہے؟ اور نہیں سمجھے بات کو. یہ کیا اختیار رکھتی ہے کا جواب ہے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے, جبھی تو اللہ سے دلوا سکتی ہے. یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. بھائی مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں بن سکیں, موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نہیں بن سکیں, شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہ نہیں بن سکیں. اب نہیں سمجھے بات کو. بھائی کتنی ساری برگزیدہ عورتوں کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے نا, کوئی نہیں بنی, مریم ہی بنی. اب مریم کیوں بنی؟ مریم ہی کیوں بنی؟ تم نے اسی کو کیوں مانا؟ یہ جب سوال آیا تو یہ اس کا جواب. اچھا چھوڑیں, یسوع مسیح کسی بت کا نام ہے کہ کوئی سلیب کے اوپر کوئی بت لٹکا ہوا؟ یسوع مسیح اس کا نام ہے؟ کوئی بت تھا؟ یسوع مسیح کسی ستارے, درخت پر چرند پرند پتھر چٹان کا نام ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول جو کہ انسان تھے انہی کا نام ہے نا. فرشتے جن بھی نہیں تھے, کون تھے؟ انسان تھے, ہماری آپ کی طرح. نہیں سمجھ رہے کچھ بات کو یا نہیں؟
مریم علیہ السلام کی یسوع مسیح کی والدہ بنی اللہ کی بیوی، یسوع مسیح بنے بیٹے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ ماں بنتی ہے بیوی، بیٹا بنتا ہے. اچھا بڑا سمجھداری والا فیصلہ تھا یہ مریم اور یسوع مسیح میں. کیوں کہ یسوع مسیح کا کوئی باپ نہیں تھا انسانی. تھا؟ باپ سے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. بغیر نکاح، بغیر کسی مرد کے اختلاط کے مریم اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے حاملہ ہوئی تھیں. ایسا 9 مہینے بعد انسان بچہ جنا، وہ جو کہ یسوع مسیح کہلائے. اب سننا، اب کیا ہوا ہے، اب بیٹے کو بنایا گیا ہے، یعنی کہ بیٹے کو، یعنی کہ جو مریم کا جو بیٹا ہے اس کو بنایا گیا اللہ کا بیٹا، مریم کو بنایا گیا اللہ کی بیوی. دونوں کے واسطے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر قیامت کا ایک منظر بیان کیا اور کہا، فرمایا کہ قیامت کے دن ہم یسوع مسیح کو لائیں گے اور سب پوچھیں گے تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری ماں کو اللہ کی بیوی بنا لینا اور مجھے اللہ کا بیٹا، تو نے کہا تھا. یہ تو نے کہا تھا کا نقطہ سمجھیں، تو نے کہا کا نقطہ سمجھیں. وہی کی دلیل، وہی کی دلیل، اللہ کے کلام کی دلیل رسول ہوتا ہے. اللہ کے کلام کی دلیل کون ہوتا ہے؟ رسول. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کون بولے بتائے گا؟ یہ رسول بتاتا ہے. غیر رسول بتا سکتا؟ غیر رسول یہ تمیز نہیں رکھتا. وہی اس پر نہیں ہوتی، وہی رسولوں پر ہوتی ہے. اور سمجھے ذرا اس بات کو، کس دوران میں، کس صدی میں، کس تاریخ میں یہ عقیدہ بنا ہے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے اور یسوع مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ یسوع مسیح کے زمانے میں بننا چاہیے. اور بھائی یسوع مسیح موجود ہو جب یہ عقیدہ ہونا چاہیے نا، اس تاریخ میں ہونا چاہیے. سنو کیا اللہ نے توجہ دلائی ہے، قیامت کے دن یسوع مسیح کو بلایا جائے گا اور ہم اس سے کہیں گے تو نے کہا تھا، تو نے اس عقیدے کے لیے کہا تھا کیا؟ وہ جواب کے اندر کہیں گے اے اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق حاصل. اب پہلے جملے نے واضح کر دیا یہ عقیدہ کہ مریم اور ان کا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں ہم انسانوں کا سفارشی ہے، یہ عقیدہ یسوع مسیح نے بتایا تھا؟ یہ اس زمانے میں تھا؟ یہ اس میں تو تھا ہی نہیں، یہ تو بات کے اندر آیا عقیدہ. اللہ کہہ رہا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم اللہ کا شریک مقرر کرو. اللہ نے کیا حرام کیا ہے کہ تم اللہ کا شریک مقرر کرو جس کے اللہ نے کوئی دلیل اتاری، جس کے اللہ نے کوئی دلیل اتاری. ارے عقیدے پہ عمل کر رہے ہو، عقیدہ کوئی ہوائی باتوں سے بنتا ہے؟ اور بھائی میرے، عقیدہ کوئی ہوائی باتوں سے، عقیدہ کوئی پرتجسس باتوں سے بنتا ہے، عقیدہ کوئی دل میں گھر کر جانے والی باتوں سے بنتا ہے. عقیدہ دلیل سے بنتا ہے. اچھا چلو فیصلہ کرواتے ہیں. او بھائی سنو ذرا بات کو، چلو بھائی فیصلہ کرواتے ہیں. سنو، ایک کمرے کے اندر ایک ملحد کو بٹھاؤ. کس کو بٹھاؤ؟ ایک ملحد کو بٹھاؤ. سننا ذرا بات کو، ایسے کہ تعارف نہیں کروانا، تعارف نہیں کروانا. ایک کمرے میں ایک ملحد کو بٹھاؤ، ایک ہندو کو بٹھاؤ، ایک یہودی کو بٹھاؤ، ایک عیسائی کو بٹھاؤ، ایک جینی کو بٹھاؤ، ایک سکھ کو بٹھاؤ، ایک بدھسٹ کو بٹھاؤ. دنیا کے جتنے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب کو وہاں پر بٹھا دو. بڑے بڑے مذاہب سے، ان کی شاخوں کی بحث نہیں ہو رہی ہے. بڑے بڑے بزرگ دنیا کے اندر مذاہب ہیں، ان سب کے ایک ایک بڑے فرد کو، چیمپئن کو وہاں بٹھا دو. سب بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھ گئے، ہمارا والا بھی بیٹھے گا اس میں، ہمارے والے کو بھی بٹھا دیا اس میں، اور اس کو بھی بول دیا تو بھی اپنا تعارف نہیں کرانا، چپ خاموش. یہ بھی بیٹھ گئے سب. اب سوال پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے، ملحد سے سوال پوچھا گیا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارشی کون ہے؟ بلکہ چھوڑ دو ابھی اس سے مت کرو سوال. نوح علیہ السلام کے زمانے والوں سے پوچھو کون ہے، وہ کہیں گے بس سوا یغوث یعوق نصر. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والوں سے پوچھا گا، وہ کہیں گے عزیر.
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے والوں سے پوچھا کون ہے, وہ کہیں گے یسوع مسیح اور ان کی والدہ ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی بت ہے؟ کوئی درخت چرند پرند ہے؟ نہیں. اصحاب کہف کے زمانے والوں سے پوچھا گیا کون ہے, وہ کہیں گے اصحاب کہف ہیں. قرآن نے بتایا نا ہمیں. وہ کیا کسی بتوں کا نام ہے؟ اور سنیں ذرا بات کو, یہاں تک کہ انڈیا والے پنڈت جی, ان سے کون, وہ کہیں گے رام جی. اس نے رام کا نام لیا, انہوں نے یسوع مسیح کا, اب یہ ہو گیا سارا, سب کا ہو گیا. سب نے اپنا اپنا سفارشی جو اللہ کی بارگاہ میں ان کا سفارشی ہے, ان کا نجات کروانے والا ہے, سب نے اپنا اپنا بتایا. اب سمجھو ذرا بات کو, چوائس ہے کوئی, مجھے کون سا لینا ہے؟ چوائس ہے کوئی میرے پاس؟ میں کون سا اختیار کر سکتا ہوں؟ میرا دل کر رہا ہے میں یسوع مسیح کو کر لوں تو ہندو ناراض. اب میں اس کی نظر میں کیا ہوں؟ میں اس کی نظر میں بد مذہب ہوں. اور سنو, میں اس کی نظر میں عقیدے میں غلط ہوں, اور اسی طریقے سے دیگر سب نے بھی مجھے غلط ماننا ہے. اور اگر میں رام جی کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی مان لوں تو بقیہ نے میرے اوپر چڑھائی کر دینی ہے. مانوں کس کو؟ اب آگے چلیں, اس سے بھی آگے چلیں. اب ملحد کا تعارف کرائے گا. چل بھائی اٹھو, تعارف کرو اپنا کہ تم کون ہو. وہ کھڑا ہوا, اس نے اپنے تعارف کراتے ہوئے کہا میں خدا کو ہی نہیں مانتا. چل, جس کی بارگاہ میں سفارش ہوگی, جس کی بارگاہ میں سفارش کا تم نے عقیدہ بنایا, میں اس خدا کو ہی نہیں مانتا. اب کرو بات. کون سے سفارشی؟ میں خدا کو ہی نہیں مانتا, کون سے سفارشی, میں انہیں کیوں مانوں گا؟ اب کرو بات. اب ان سب سے اب وہ بولے کرتے ہیں, آپ سے بھی کرتے ہیں. ان سے پوچھا اب بتاؤ, تم بتاؤ, اب یہ تو خدا کو ہی نہیں مانتا, اب کیا کرنا ہے؟ نہیں, خدا کو منوانا ہے. کس کو منوانا ہے؟ تو تم منواؤ گے کیا خدا کو؟ اس کو خدا کو منوانا ہے, اس کو. اب اس کو خدا کو جو تم منوائے گا کیا یہ بتا. اس کو منوائیں گے خدا خالق ہے, اور کیا منوائے گا؟ اس کو ہم بتائیں گے خدا مالک ہے. اچھا, اور کیا بتائے گا؟ کیا سمجھائے گا تو اس کو؟ اللہ کی قسم, بات گھوم کے جب اس پر آئے گی خدا مالک ہے, خدا مالک ہے, تو وہ پوچھے گا نہیں اچھا مالک ہے تو مجھے کھلائے گا کون, میرے اوپر بارش کون برسائے گا, مجھے شفا کون دے گا, بارش برسانے والا کون, کس کو بتانا پڑے گا؟ اللہ کو. شفا دینے والا کس کو بتانا پڑے گا اس کے آگے؟ اللہ کو. سب سارا وہاں پہ. اچھا, مزے کی بات یہ, باریاں لگا دو, باریاں مائک ایک ایک کر کے ہاتھوں میں دو. اچھا, شفا والے عقیدے کے لیے ہم پادری صاحب سے رجوع کرتے ہیں. پادری صاحب آپ بتائیں اس کو شفا کون دے گا. بارش والے سلسلے کے لیے پنڈت صاحب سے رجوع کیا, پنڈت صاحب آپ بتائیں اس کے اوپر بارش کون برسائے گا. اینڈ کیا نکل کے آئے گا سب کی طرف سے؟ کون ہے؟ اللہ ہے, خدا ہے. اللہ نام بھی نہیں لے رہے ہم کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ, خدا ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابے اس کو سمجھانے کے لیے خدا ہے, تمہارے لیے خدا نہیں ہے. اصل میں ملحد کون نکلا؟ اصل میں ملحد کون نکلا, یہ یا تم؟ اصل میں خدا سے الحاد کس نے اختیار کیا, اس نے یا تم نے؟ اللہ کو اللہ شرک پر غضبناک اتنا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کیونکہ جتنا بڑا ہم ملحد مشرک ہوتا ہے کوئی اور ہو سکتا, کیونکہ اس خبیث کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف یہ مانتے ہوئے کہ خدائی صفات خدا کا خاصہ ہے, مخلوق کے لیے نہیں ہے, مخلوق میں مان رہا ہوتا ہے. ایک طرف یہ مانتا خدائی صفات کس کا خاصہ ہے؟ خدا کا. جیسے انسانی صفات کس کا خاصہ ہے؟ جنات کا, انسان کا نا. فرشتوں کی صفات کس کے لیے ہے؟ جنات کے لیے. کس کے لیے؟ انسان کی صفات میں جنات شریک نہیں, جنات کی صفات میں انسان ان کے ساتھ شریک نہیں. ابے اللہ کی صفات میں مخلوق کیسے شریک ہو جائے گی پھر؟ تو اس لیے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. حرام اللہ نے یہ کیا ہے کہ تم اللہ کا کسی ایسے کو شریک مقرر کرو کہ جس کی اللہ نے دلیل نہیں اتاری. وہ ملحد اگر پلٹ کر یہ پوچھ لینا چلو مثال, اب وہ جیسی ملحد اللہ کو مان لے گا, خدا کو مان لے گا, اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟
اگلے مرحلے میں فوراً اپنے سفارشی بنوانا شروع ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملحد وہاں بھی ہو جائے گا، جو ابھی پوری طریقے سے مسلمان بھی نہیں ہوتا وہ وہاں بھی ہو جائے گا، وہاں بھی تو ہونے نہیں دینا، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، وہاں بھی تو ہونے نہیں دینا۔ فکر ابھی یہ نہیں ہوگی کہ پورے طریقے سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، فکر یہ ہوگی وہاں بھی نہ ہو جائے، ایسے ہی ہے۔ اب جیسے یہ عقیدے اپنے سمجھانا شروع ہوں گے، واسطے وسیلے سفارشوں والے عقیدے بتانا شروع ہوں گے، سننا ذرا بات، وہ یہ کہے گا چوائس دے دو، وہ اپنا بتا رہا ہے، وہ اپنا بتا رہا ہے، وہ اپنا بتا رہا ہے، پہلے تم آپس میں فیصلہ کر لو اصل میں کس کا والا ہے سفارشی، کرو فیصلہ کرو آپس میں بیٹھ کے کرو کون ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش۔ اور پھر مزے کی بات یہ، بات ان پہ تو ٹکتی ہی نہیں ہے، ٹھہرتی ہی نہیں ہے، آگے تو چلو، آگے تو بہت حیرانی کی ہوگی۔ ہندوؤں کے پاس 3 کروڑ 65 لاکھ ہے، کتنے ہیں ہندوؤں کے پاس؟ 3 کروڑ 65 لاکھ، اور ہمارے پاس، ہم نے بولا چلو گنتی تمہاری والی بھی شروع کرتے ہیں، ہماری والی بھی شروع کرتے ہیں، ہر دوسرے محلے میں ایک درگاہ ہے، چل مقابلہ کرو آؤ، ہر دوسرے محلے میں ایک درگاہ ہے، آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ اب لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، سننا ذرا بات کو، سنو توجہ کرنا، وہ 3 کروڑ 65 لاکھ میں سے اصل میں کون اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہے، اور یہاں تمہارے 3 کروڑ 65 لاکھ اولیاء میں سے کون اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہے؟ آپس میں سارے مل کے فیصلہ کرو، سارے ولی والے پہلے تم فیصلہ کرو، وہ سارے اوتاروں والے تم آپس میں فیصلہ کرو، چلو تمہارا ہو جائے گا، ایک ایک نکل آئے گا، پھر تم 2 میں فیصلہ کروائیں گے، تم میں سے کس کا والا سفارشی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو سنا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کے ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور جب پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ مخلوق جو کہ اپنے فائدے نقصان کا خود اختیار نہیں رکھتی، تم اس کو اپنے نفع اور نقصان کے اختیار کے لیے پکار رہے ہو۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان سے مدد تھوڑی مانگ رہے، ہم ان کی بات تھوڑی کریں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، سفارشی اللہ کی، ہمیں سفارش کریں گے۔ کیا بتایا اللہ نے؟ کیا عقیدہ بتایا اللہ نے؟ نماز روزے حج زکات کا عقیدہ بنایا، رکوع سجدے کا عقیدہ بنایا۔ کیا بتایا اللہ نے؟ کہ وہ کیا مانتے تھے؟ سفارشی۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو بتا رہے ہو، کس کو بتا رہے ہو؟ تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اس کے پاس کوئی سفارشی ہے اور وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں کسی کو ایسا نہ زمین میں کسی کو ایسا، تم بتا رہے ہو۔ اب بھائی نہیں سمجھے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جو کہ اپنے لیے کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہی ہے غیب اور ظاہر کا جاننے والا۔ اور پتہ آپ کو غیب میں کیا آتا ہے؟ ماضی اور مستقبل، حال میں ظاہر آتا ہے۔ ماضی اور مستقبل کی مطلقاً جتنی چیزیں سب غیب کے اندر آتی ہیں، اور سمجھو اللہ اپنے لیے کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ اپنے الہ ہونے کا اثبات سورہ حشر میں پہلی جس صفت سے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو چھپے ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ لیکن وہی اللہ کہہ رہا ہے تم جو اللہ کو ایسا مانتے بھی ہو، وہ اللہ کو بتا رہے ہو ایک ایسی بات کے بارے میں جسے نہ اللہ آسمانوں میں کہیں جانتا ہے نہ زمین میں کہیں، کہ یہ کون سا سفارشی میں نے اپنا بنا لیا؟ بھائی یہ کون میری بارگاہ میں سفارشی بن کے آیا؟ اور سنو ذرا بات کو، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہم امیجنیشن اختیار کریں گے، ایک بات پڑھیں گے۔ ایک امیجن کرو، ایک پولیس تھانہ ہے، کیا ہے؟ پولیس تھانہ، وہاں 2 آدمیوں کو موبائل میں گرفتار کر کے لایا گیا، اور لانے کے بعد لا کے ان کو سیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا ان کو۔ ایس ایچ او آ کر جو ہے وہ بیٹھا اپنی ٹیبل کے اوپر، ایک بندہ اندر داخل ہوا، ایک اندر آدمی داخل ہوا، اس نے لنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے،
بھائی شلوار قمیص کی تو ہم بے عزتی ہونے ہی نہیں دیں گے. لنڈے کا کپڑے پہنے ہوئے اس نے اور اندر داخل ہوا, سنو, اور داخل ہونے کے بعد اس نے کہا وہ ایسے سے تم لے کر آئے ہو بندے کو, ہاں چھوڑو اس کو. آپ نے فیس ایکسپریشنز دیکھے نہیں سمجھے, یہ تم ایسے ایسے بندے کو لائے ہو نا, ہاں چھوڑو اس کو. ایسے چو پہلا سوال کیا کرے گا, پہلی بات کیا بولے گا, جی ابھی چھوڑ لو. یہ ایسے ایسے چو پہلی بات کیا کرے گا, ادھر 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 رکھ کے تھپڑ دے گا. کون ہے بے تو, کہاں سے آیا, ہاں تیری جرت کیسے اندر انٹر ہونے کی ہے بھائی. نہیں, میں حاجی اقبال شاہ. بے تو حاجی بھی ہوگا, اقبال بھی ہوگا, شاہ بھی ہوگا, تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو مجھے آ کر کوئی بات بولے. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کوئی نہیں. میرے محلے میں میری بڑی عزت, ابے پورے شہر میں تیری عزت ہو, تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو اندر داخل ہو اور تو مجھ سے میرے پکڑے ہوئے مجرم کو چھوڑنے کے لیے بولے گا ایسے چو ایسے. ایمانداری صاحب ایک بات, چلو وہ بات کی بات ہے, لے دے کر کے کچھ کر لیتے ہیں, یہ بات کی بات. اس کے بعد کوئی کہانی بدل جائے وہ بات کی بات. فی الحال تک کی آپ سمجھے کہ جو بات ہوئی ہے کہ بھائی وہ آئے ہیں اندر اور انہوں نے آ کے اس طریقے سے کہا چھوڑو اس کو. ایسے چو کہے گا نا پر تیری ضرورت ہوئی کیسے, تو کچھ بھی ہوگا. میرے پکڑے ہوئے مجرم کو میرے ہی تھانے میں کھڑے ہو گئے تو کیسے بول رہا ہے. اب اسی طریقے آپ بات کو سمجھے ذرا, اس بات اللہ کرپٹ ہے, سوچ لو. عقیدے بناتے ہو اس سے پہلے سوچا کرو باتوں کو. اللہ کرپٹ ہے, نہیں کرپٹ نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہے, بدعنوان نہیں ہے, ظالم نہیں ہے, تو پھر کیا ہے, عادل ہے. ہاں عادل ہے, عادل ہے, ہاں ہے عادل ہے نا, ٹھیک ہے. اس کو کس حیثیت سے پکڑا تھا اللہ نے, گناہگار بڑا لفظ ہے, یہ ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں. مجرم, گناہگار بڑا لفظ ہوتا ہے, مجرم چھوٹا لفظ ہوتا ہے, کیونکہ بعض جرم گناہ نہیں ہوتے لیکن جرم ضرور ہوتے. سارے گناہ جرائم ہوتے ہیں, یہ اپنی جگہ ایک بات, بحث کا بھی نقطہ نہیں ہے. سنیں بھائی, مجرم کے حیثیت سے اللہ نے اس کو پکڑا, ہاں. یہ پھر جو اللہ سے چھڑوائے گا, مجرم کو چھڑوائے گا, تو یہ خود کیا ہوا, اللہ نے اگر اس کو بحیثیت مجرم پکڑا, گناہگار کی تو بات ہی نہیں نا, میں نے کیا کہا, گناہگار تو بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے اگر اس کو بحیثیت مجرم پکڑا, یہ مجرم کی سفارش لے کر آیا, یہ اللہ کا ولی کہلایا جائے گا. کیا کہلایا جائے گا, یہ بھائی تو خود کرپٹ آدمی ہے, تو کرپٹ آدمی کی سفارش لے کر آیا, مجرم کی سفارش لے کر آیا, تو خود کیا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات. اور پھر اسے چھوڑو, دوسرے سائڈ دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ, یہ آ کے سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں, پکڑا اللہ نے, اس کی اوقات کیا ہے یہ سفارش کرے گا, پکڑا کس نے, بادشاہوں کے بادشاہ نے, اس سے کون چھڑائے گا, اس کی حیثیت کیا ہے, یہ چھڑائے گا. اور نہیں سمجھے وہ کچھ بات کو نہیں, اسی لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, میری اجازت کے بغیر کون ہی جو سفارش کرے گا. اور نہیں سمجھو کچھ بات کو, یہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا صبح شام, بھول جاتے ہیں. فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, تم اللہ کا کسی ایسے کو شریک مقرر کرو کہ جس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تم اللہ کے ذمے وہ بات کرو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو. تم اللہ کے ذمے وہ بات کرو جسے تم جانتے نہیں ہو. اور بھائی دیکھیں نقطے کی بات سمجھیں, نقطے کی. اللہ نے کیا کہا ہے, آیت کو شروع کس بات پہ کیا, انما حرما, اس کے سوائے نہیں کہ حرام کیا ہے اللہ نے ان امور کو کہ جنہیں آگے اللہ بتائے گا. اس میں آخری امر کیا ہے, آخری بات کیا ہے جسے اللہ بتا رہا ہے, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ کے ذمے اللہ کے نام سے وہ بات کرو جس کو تم جانتے. تو پتہ یہ لگا کہ یہ بھی حرام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم وہ بات کریں جس کا ہمیں علم
یہ بھی حرام کاری ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ یہ تو دلیل ہو جائے گی اس بات کی، یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ مومن کا وصف یہ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ فاسق مشہور ہو، فاسق جب کہہ دیا گیا تو وہ فاسق مشہور ہے۔ جب فاسق کو فاسق کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب فاسق مشہور ہے۔ سمجھے ہے بات کو یا نہیں؟ اب فاسق اگر کسی بات کی گواہی دے تو دنیا کی کسی عدالت میں قبول کی جائے گی؟ دنیا کی کسی عدالت میں فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ جس آدمی سے کوئی بدعنوانی، کوئی معاشرتی بد اخلاقی، کوئی گناہ، کوئی جرم ثابت ہو، عدالت کے کٹہرے میں وہ کسی کے لیے گواہی دے سکتا؟ دنیا کے تمام قانون میں یہ اس کے اوپر پابندی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا قانون اتارا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر ایک فاسق بھی خبر لے کر آیا ہے نا، گواہی لے کے آیا ہے نا، تو کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ فاسق ہو، عادل ہو، ظالم ہو، جابر ہو، نمازی ہو، نیک نام ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک خبر بیان کر رہا ہے نا، اس کی تحقیق کر لو۔ اور اصول یہ ہے، فطری اصول یہ ہے، مسلمات کے مطابق بات کی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ کرنا چاہو تو کر لو، لیکن مسلمات کے مطابق بات کی تحقیق نہیں ہوتی۔ سورج چاند ہے لیکن سورج چاند اور بھی ہے، یہ ہے تحقیق طلب بات۔ سورج چاند ہے یہ تو مشاہدے میں نا۔ ایک آدمی نے آج تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤ، تمہیں آج تک توجہ ہی نہیں گئی ہوگی، ہاں کیا؟ سورج ہے۔ بڑا اپنے علم میں اضافہ کیا۔ یا ایک آدمی آگے کہے آپ کو آج بتا رہا ہوں بات، کیا؟ زمین فلیٹ ہے۔ زمین کیا ہے؟ زمین گول نہیں ہے، زمین ایسے ہے، یوں بچھی ہوئی۔ واہ بھائی واہ، کیا کمال، کمال، بہت اچھی سائنس بیان کیا آپ نے، کمال کر دیا۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بحث نہیں ہے ابھی اس سے، یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں میں۔ سنیں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدمی جو ہے نا، مثال کے طور پر مسلمات کے مطابق کوئی بھی بات ہو، اس کی تحقیق کے پیچھے جاتا ہی نہیں ہے، لیکن جو مسلمات کے خلاف بات آ جائے اس کی تحقیق کی طرف آدمی جاتا ہے۔ اللہ ہے، اس کی تحقیق عام طور پہ نہیں ہوتی، لیکن کوئی اللہ کا شریک ہو، اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کے لیے دلیل ڈھونڈی جائے گی۔ اسلام اللہ کا دین ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ میں نے کہا نا تحقیق تو مسلمات کی بھی ہو سکتی، آپ اسلام کی کر لو، منع تھوڑی ہے کوئی، لیکن میں ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، اسلام فطری دین ہوتے ہوئے اسلام کی، لیکن اگر کسی اور مذہب کے لیے کہا جائے یہ بھی الہامی مذہب ہے، اس کی تحقیق ہوگی۔ یہ بھی کوئی دین ہے، اس کی تحقیق ہوگی۔ سمجھے بات؟ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، لیکن رام اللہ کا رسول ہو بھی سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ تحقیق ہوگی۔ یہ ایسے نہیں قبول کر لیا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری یا نہیں؟ جس چیز کی دلیل ہے جو مسلمان کے مطابق ہے وہ ہے، لیکن جس چیز کی دلیل نہیں، مسلمات کے مطابق نہیں، اس کی تحقیق لازمی کی جائے گی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بڑی اچھی بات لگ رہی ہے، لیکن مسلمات کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی ہوگی، بات ختم ہوگی۔ لیکن اگر آپ چاہیں آپ تحقیق کر لیں، ہو تو قبول کر لیں، نہ ہو تو رد کر دیجیے۔ فرمایا وَأَن تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ میں ایسی بات کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو آپ دیکھیں مفہوم حدیث ہے، قرآن کی ایک آیت کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، او بھائی چھوڑ دے بھائی، تیرے مفہوم کو معاف کر دے ہمیں، کہ اللہ کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگائے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، قرآن اور قرآن کا مفہوم احادیث ہے۔ تو اگر ایک آدمی کہے میں تمہیں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں تو حدیث سنائے گا، اور حدیث کے لگے مفہوم تو کیا سنائے گا؟ بھائی قرآن کا مفہوم تو حدیث ہے، اور حدیث کے لیے کہتے ہیں مفہوم حدیث ہے۔ ابے کیا مفہوم حدیث ہے؟ قرآن مفہوم حدیث تو خود مفہوم ہے، اس کا کون سا مفہوم سنا رہا ہے تو نیا ہمیں؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ہاں، حدیث کی تشریح ہوتی ہے، حدیث کی تشریح ہوتی ہے، جملوں کے معنی مفہوم بیان ہو جاتا، ختم ہو گیا۔ میرا مقصد بات کا بتانے کا یہ ہے،
آپ کو یاد ہوگا پرانے بزرگ ہمارے ہوا کرتے تھے, وہ دین کے معاملے میں جب کبھی بات ہو رہی ہوتی تھی تو ہر 5-10 منٹ کے بعد جو نا وہ فوراً کہتے تھے بھائی احتیاط سے, بھائی احتیاط سے, بھائی اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, احتیاط سے. اگر جانتے ہو تو اس کو بھلے سے بات کرو ورنہ خاموش رہو. وہ پرانے والے بات کرتے. آج ہمارا سوشل میڈیائی دور ہے. آج کون سا دور ہے؟ جو جتنا زیادہ منہ پھٹ بکواس کرنے والا, فضول گوئی کرنے والا یا وہ گوئی کرنے والا آدمی ہوگا, وہ اتنا یعنی زیادہ فیمس ہو, مشہور ہو. انہیں لاوا لاوا جو آج کل کر رہا ہے, کتنا فیمس ہو رہا ہے لاوا لاوا کر کے. اور ہم دے رہے لاوا لاوا کرنے والے کو, ہم پذیرائی دے رہے, ہم دے دڑا دڑ دیکھ رہے, دے دڑا دڑ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں نا اس کو پذیرائی. نہیں سمجھے کچھ بات. وہ جو ڈانس کرنے والی عورت تھی, اس نے 2 کروڑ کما لیا اور میڈل والا لڑکا کھڑا رہ گیا. اس پوسٹ کو بھی سب سے ہم نے ہی شیئر کیا, ورنہ اس لڑکی کو کوئی نہیں جانتا تھا. نہ اس نے 2 کروڑ کمائے, نہ وہ 3 دن میں کما سکتی تھی, اس کا باپ نہیں کما سکتا تھا. کیسا کمایا؟ چرس بیچ رہی ہے کیا؟ وہ چرس بیچنے والے بھی نہیں کما سکتے 2 دن میں. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم ذہن ہمارا. اب بھائی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچا کریں. ہم جو بات کریں ثابت شدہ بات ہے نہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.